اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو علم سے متعلق چل رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ علم اپنی اعتبار سے دو قسموں پر منقسم ہے، ایک علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے اور ایک علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان کیا فروق ہیں، کیا کیا فرق ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں درس بیان کیا اور تقریباً 6 قسمیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں کہ جو سامنے آئی ہیں۔ آج جو ہے وہ جہل سے متعلق گفتگو ہے، الجہل، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے گفتگو ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الجہل عقب الحدیث عن العلم، یعنی علم سے متعلق گفتگو کرنے کے بعد لا بأس بالتطرق للجہل، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم جہل سے متعلق تطرق کریں، جہل کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیں، جہل کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم یہ کام بھی کر لیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الذی هو عدم العلم، جہل کسے کہتے ہیں؟ جہل کی تعریف کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے جہل کی؟ جہل ہوا عدم العلم، علم کا نہ ہونا، یہ جہل کہلاتا ہے۔ بات بدلی، جاہل کون ہے؟ جو جہل نہیں، جاہل کون ہے؟ جو عالم نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے۔ والجہل یقابل العلم، اور جہل جو ہے وہ علم کے مقابلے پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم کے مقابلے پہ جہل آتا ہے جناب علی۔ وطبعا صفت العلم، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ علم کی صفت ہے جو بعنوان صفت سامنے آتا ہے۔ کما صفت الجہل لا يمکن ان تطلق الا علی من له اہلیت التعلم، جیسے صفت جہل جو ہے اس کا امکان نہیں ہے کہ اس کا اطلاق ہر جگہ ہو سکے، مگر وہیں ہوگا کہ جہاں پہ اہلیت علم پائی جائے اور علم نہ ہو۔ آپ ہر کسی کو عالم نہیں کہیں گے، آپ اسی کو عالم کہیں گے اس کے پاس سیکھنے کی، عالم بننے کی اہلیت ہو اور علم حاصل نہ کیا ہو کہ یہ جاہل ہے۔ کبھی آپ اس منزل کے اوپر آگے بڑھ کے دیکھیے گا، وعلیہ، اس بنیاد پر فلا یمکن ان یقال للحجر انہ جاہل، آپ کبھی بھی حجر کو، پتھر کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہل ہے۔ وکذالک الامر بالنسبۃ للحیوان، اور بالکل ایسے ہی امر حیوان سے متعلق ہے۔ کیوں؟ کہ حجر میں اہلیت علم نہیں پائی جاتی، حیوان میں اہلیت علم نہیں پائی جاتی۔ وللجماد، رسی جمادات کا مسئلہ ہے، پتھروں کا مسئلہ ہے کہ ان میں بھی اہلیت علم نہیں پائی جاتی، تو جس میں اہلیت علم نہیں پائی جاتی اور اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو اس کو جاہل نہیں کہتے۔ جاہل اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اہلیت علم ہو اور پھر علم وہ حاصل نہ کر سکے، علم کو حاصل کرنے کی صفت ہو، وہ کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ جاہل ہے۔ اہلیت تعلم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وعلیہ فیطلق علی من یمکنہ التعلم ولدیہ الاستعداد للتعلم، لہذا یہی وجہ ہے کہ جہل کا لفظ کا اطلاق وہاں ہوتا ہے کہ جس کے پاس امکانیت تعلم ہو، علم کی امکانیت ہو، علم کی اہلیت ہو۔ ولدیہ الاستعداد للتعلم، اور استعداد و تعلم کی وہ پڑھ سکتا ہے۔ انہ جاہل فقط، کہ فقط جاہل ہے، پڑھ سکتا ہے مگر نہیں پڑھتا۔ بات سمجھا جی؟ وَيَنْقَسِمُ الْجَهْلِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، جہل جو ہے 2 قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ الجہل البسیط، پہلا جہل جہل بسیط ہے، والجہل المرکب، دوسرا جہل جہل مرکب ہے۔ الالف الجہل البسیط، جہل بسیط کسے کہتے ہیں؟ وَيَكُونُ فِي مُورِدِ الْجَهَلِ، ایک یہ جہل بسیط اس جگہ پہ آتا ہے کہ جہاں جہالت ہو، مگر کب؟ مع التفات الجاہل الی جہلہ، جب جاہل اپنے جہل کی طرف ملتفت ہو، جب جاہل اپنے جہل کی طرف متوجہ ہو کہ وہ جاہل ہے، تو اس انسان کو ہم کہیں گے جاہل ہے، مگر جہل کون سا؟ بسیط، یہ جہل بسیط ہے۔ کأن یجہل شخص ما من یجلس فی الغرفہ المجاورہ لغرفتہ، جیسے کوئی انسان جاہل ہو کسی شخصیت سے، کچھ شخصیت سے، کہ جو اس کے کمرے میں، برابر والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کون ہے وہ نہیں جانتا۔ کائن یجہل شخص ما، جیسے کوئی انسان کسی شخصیت سے جاہل ہو،
کون من یجلس فی الغرفہ کہ کون کمرے میں بیٹھا ہوا المجاور لغرفۃ اس کے کمرے کے برابر میں. جیسے آپ اور ہم اس بات جاہلوں کے برابر والے کمرے میں کون بیٹھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نہیں جانتے اس بات کو بھی پتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. اب ہم جاہل بسیط کہلائیں گے. وَهُوَ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے کس بات کو أَنَّهُ لَا يَعْرِفْ مَنْ فِيهَا کہ اس کمرے میں کون ہے وہ اسے نہیں جانتا. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس کمرے میں کون ہے میں اسے نہیں جانتا, تو اس کے نہ جاننے کو میں جانتا ہوں, لہذا میں جاہل بسیط کہلاؤں گا. جہل بسیط ہے. فَهُنَا هُوَ جاہل تو اس منزل میں وہ جاہل تو ہے. وَهُوَ مُلْتَفِتٌ إِلَىٰ جَهْلِ ایسا انسان اپنے جہل کی طرف ملتفت بھی ہے. لذا فَإِنَّهُ جَهْلٌ بسیط لہذا اس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے. بات واضح ہوئی. اب آئیے با الجہل مرکب, دوسرا جہل مرکب ہوتا ہے. وَهُوَ جہل الانسان بِأَمْرٍ ایک انسان کسی بات سے جاہل ہو, ٹھیک ہے نا. وفی نفس الوقت یجہل انہ جاہل اور اسی وقت وہ اس بات سے بھی جاہل ہو کہ وہ جاہل ہے, اپنے جاہل ہونے کو بھی نہیں جانتا. ومقارن مع المثال السابق جناب سمجھائیے مثال سے. کہاں ہاں تقارن کر لیجیے پہلے والے مثال سے جو پہلے مثال دی تھی. آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ برابر والے کمرے میں کون بیٹھا ہوا ہے, آپ نہیں جانتے, اور یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ یہ نہیں جانتے کمرے میں کون ہے, نہیں آپ اس جہل سے بھی جاہل ہیں دونوں میں. فیکون الشخص یجہل من یجلس فی الغرفہ المجاورہ لہو تو اب ایک شخص جاہل ہے اس بات سے کہ اس برابر والے کمرے میں کون بیٹھا ہوا وہ نہیں جانتا. ایک تو یہ ہوا جیسے ہمارا ہم نہیں کہتے کون بیٹھا ہوا یہ. وہ بنفس الوقت یجہل اور اسی وقت ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ انہ جاہل کہ میں جاہل ہوں. وَيَحْسَبْ نَفْسَهُ عَالِمًا بِمَنْ فِيهَا اور خود گمان کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کمرے میں کون بیٹھا ہے حالانکہ مجھے نہیں پتا. تو ایک تو اس کے نہ جاننے کی جہالت, دوسرے اس بات کی جہالت کہ میں اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا. دو جہل ہو گئے نا, یہی وجہ. اب آگے بڑھیے. وَقَدْ سُمِّيَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ بِهَذَا الْاسْمِ اس فرد کو جہل مرکب کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ لِكَوْنِهِ مُرَكَّبًا مِنْ جَهْلَيْنِ لیکن دو جہل سے مل کے بنا ہے. یہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو ترکیب پائے جس میں دو ہوں. الجہل پہلے تو جہل ہے, والجہل میں کون نہیں جاہل ہے, دوسرا یہ جہل ہے کہ میں جاہل ہوں. اما الجہل البسیط لیکن یہاں جہل بسیط کی بات ہے. فَسُمِّيَ بِهَذَا الْاسْمِ لِكَوْنِ الْجَاهِلِ يَعْرِفْ أَنَّهُ جاہل. جہل بسیط کو جاہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے. تو وہاں صرف ایک ہی جہل ہے, دوسری طرف علم ہے اپنی جہالت کا. وَهُوَ بِالتَّالِي جہل واحد نتیجہ یہ کہ وہاں پہ صرف ایک ہی جہل ہے. جب ایک جہل بسیط ہے اور جہاں دو جہل ہو جائے وہاں جہل مرکب ہے. الخلاصہ یہ خلاصہ ہو گیا. العلم ہوا انتباع صورت الشیء فی الذہن ذہن میں کسی شے کی صورت کا منتبع ہو جانا چھپ جانا علم کہلاتا ہے. ینقسم العلم الی علم الحضوری والعلم الحصولی علم کی دو قسمیں علم الحضوری ہے علم حصولی ہے. علم الحصولی علم حصولی کسے کہتے ہیں؟ ہوا حضور صورت المعلوم لدى العالم جہاں پر معلوم عالم کے نزدیک سامنے آ جائے خود. ایک معلوم کی تصویر عالم کے پاس میں آ جائے دو, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے علم الحصول علم حصول کسے کہتے ہیں؟ ہوا حضور صورت المعلوم معلوم کی صورت کا حاضر ہونا کہاں؟ لدى العالم عالم کے پاس. خود نہیں آئی ہے. میں نے قرآن آپ کے دماغ میں قرآن کی تصویر دماغ میں آ گئی, یہ علم حصولی ہے. خود قرآن تھوڑی سامنے آیا ہے, قرآن سامنے نہیں آیا ہے, تصویر قرآن آپ کے ذہن میں آئی ہے, اس کو علم حصولی کہتے ہیں. العلم الحضوری علم حضوری کہتے ہیں ہوا حضور نفس المعلوم لدى العالم عالم کے پاس خود معلوم کا آ جانا. میں نے کہا موبائل یہ رکھا ہوا ہے, یہ معلوم کا میرے سامنے حاضر ہو جانا اس علم کو علم حضوری کہتے ہیں. الجہل ہوا عدم العلم علم کا نہ ہونا جہل کہلاتا. کس کے لیے؟ ممن من شأنہ التعلم اس کے لیے کہ اس کی شان تعلم ہو, جب سیکھ سکتا ہو اور نہ سیکھے
اسے جہل کہتے ہیں۔ ینقسم الجہل الجہل بسیط والجہل مرکب، جہل کی دو قسمیں، جہل بسیط ہے، جہل مرکب ہے۔ الجہل بسیط ہوا جہل الانسان مع علمہ بجہلہ، ایک انسان کا جہل اس علم کے ساتھ کہ وہ نہیں جانتا، اپنے علم کے جہل کے ساتھ ایک جہل کا ہونا، یہ جہل بسیط کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الجہل مرکب ہوا جہل الانسان مع جہلہ بکونہ جاہلا، جہل مرکب انسان کا جاہل ہونا اپنے اس جہل کے ساتھ کہ وہ جاہل ہے، اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ آپ باقی اور سب چیز تفصیل دیکھ سکتے ہیں، تمارین وغیرہ آپ انجام دیجئے مکمل طور کے اوپر، تمام سوالات کو دیکھیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت اقدس میں درس رابع تصور و تصدیق سے متعلق شروع ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔